کالو، میری ماں کو ہمارے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اگر میرے بھائیوں میں سے کسی کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ گوری، تم فکر مت کرو، میں اپنی ماں سے آج ہی جا کے بات کرتا ہوں۔ ہم لوگ کل ہی تمہارے گھر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ پھر کالو گھر جا کر ماں سے کہتا ہے، ماں، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے ساتھ کے جنگل کی گوری کوی بہت پسند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کل تمہیں میرے ساتھ اس کے گھر چلنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تو کب سے چاہ رہی تھی کہ تیری شادی کر دوں۔ چلو تیری پسند سے ہی صحیح، میں کل تیار رہوں گی۔ سومی کوی بہت چاو سے اپنے بیٹے کالو کی شادی کرتی ہے، لیکن گوری کو اپنی ساس بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ کالو کے گھر باہر جاتے ہی اپنی ساس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی۔ گوری بیٹا، کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ ماں جی، کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ میں نے اور کالو جی نے کھا لیا۔ آپ خود سے لے آئیں باہر سے۔ بیٹی، اب اس عمر میں مجھ سے باہر نہیں جایا جاتا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو سونے جا رہی ہوں، اور اب مجھے آواز دے کر مت اٹھائیے گا۔ یہ سب ان کی پڑوسن رانو چڑیا سن رہی تھی۔ وہ اندر آتی ہے۔ ماں جی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ پھر رانو اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ جیتی رہو بیٹی، تم بہت اچھی ہو۔ ایک دن وہ سومی سے کہتی ہے، بڑھیا، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتی جا، ورنہ یہ نہ ہو کہ تیرے بیٹے کو میں فٹ سے لے کر اڑ جاؤں۔ نہیں بیٹی، تو جیسا کہے گی میں ویسا ہی کروں گی۔ گوری کوی روز اسی طرح کرتی تھی۔ وہ سومی سے گھر کے سارے کام کروایا کرتی تھی، اور جیسے ہی کالو آتا وہ خود تھکاوٹ کا بہانہ بنا لیتی۔ ماں، تم گوری کی کچھ مدد کر دیا کرو، بیچاری اکیلی سارا دن کام کرتی رہتی ہے۔ لیکن بیٹا، گھر کے سارے کام تو میں ہی کرتی ہوں۔ ماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھا ہے۔ میں بھلا آپ سے کیوں کام کرواؤں گی؟ کالو، ماں جھوٹ بول رہی ہیں، میں ان سے کوئی کام نہیں کرواتی۔ ہاں ہاں گوری، مجھے تیری بات پہ پورا یقین ہے، میں جانتا ہوں تجھے اچھی طرح سے۔ پھر کچھ دنوں بعد گوری ایک انڈا دیتی ہے۔ وہ ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ خود ہی اپنا انڈا توڑ دیتی ہے، اور شام کو جب کالو آتا ہے تو وہ سارا الزام اپنے ساس پر لگا دیتی ہے۔ ماں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ کالو بیٹا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو خود یہ دن دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں۔ میں کیوں کروں گی ایسا؟ ماں، تو بس یہاں سے چلی جا، مجھے اب تیرے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا، یا پھر بتا دے میں کہیں چلا جاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تجھے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ رانو چڑیا کی طرف چلی جاتی ہے اور جا کر اسے ساری بات بتاتی ہے۔ یہ تو بہت برا کیا کالو بائی نے، ان کو آپ کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی آپ کی بیٹی کا ہی گھر ہے، آپ یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہیں۔ اسی طرح کافی عرصے بعد گوری پھر ایک اور انڈا دیتی ہے۔ کالو اس عرصے میں کبھی بھی اپنی ماں سے ملنے نہیں آیا۔ اس بات کو سومی کوی کو بہت دکھ تھا۔ پھر ایک دن رانو چڑیا اسے آ کر بتاتی ہے، ماں جی، آپ دادی بن گئی ہیں، کالو کے ہاں بیٹا ہوا ہے، میرا پوتا آیا ہے، میں ابھی اس سے ملنے جاتی ہوں۔ نہیں ماں جی، میرے خیال سے آپ کو نہیں جانا چاہیے، کالو بائی کو خود آنا چاہیے تھا آپ کو لینے۔ پھر وہ رانو کے منع کرنے کے بعد رک جاتی ہے۔ گوری ٹھیک سے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ وہ سارا دن یا تو سوئی رہتی یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگانے میں مصروف رہتی۔ اسی طرح ایک دن وہ جگو کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ سامنے ہی کے پیڑ پر رانو چڑیا کا گھر تھا۔ وہاں پر بیٹھی ہی سومی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کتنی لاپرواہ ہے نا یہ، چھوٹے سے بچے کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ ایک سانپ تیزی سے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھونسلے کی طرف جاتی ہے۔
وہ سانپ جگو کو ڈسنے ہی جا رہا تھا کہ سومی آگے آ جاتی ہے اور وہ سومی کو ڈس لیتا ہے اور اس سانپ کے ڈسنے سے فوراً ہی وہ مر جاتی ہے۔ شور ہونے سے آس پاس کے دوسرے پکشی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ گوری بھی گھر پر آ جاتی ہے اور کالو کوا بھی۔ وہ اپنی ماں کو مرا ہوا دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ کالو بھائی، آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آپ نے ان پر الزام لگایا تھا نا کہ انہوں نے آپ کا انڈا توڑا ہے۔ آج آپ کے ہی بچے کو بچاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ کیا رانو بہن، تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور وہ انڈا تو گوری بہن نے خود توڑا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا انہیں۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تیری بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ گوری، تو دفع ہو جا یہاں سے، مجھے تیرے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا۔ تو نہ تو میری ماں کا خیال رکھ سکی اور نہ ہی ہمارے بیٹے کا۔ تو چلی جا یہاں سے۔ پھر وہ گوری کوی کو گھر سے نکال دیتا ہے۔